بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 4، جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب، اور بہت اہم چیپٹر ہے ہماری زندگی کو سنورنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اور ہمیں اسے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ رواداری ہے، اس کے بعد عفو و درگزر، رحم دلی، اور تیسرا ٹاپک ہمارا اس کا کفایت شعری ہے۔ اخلاق و آداب میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری ٹیکسٹ بک میں جو ہمیں 3 ٹاپک بتائے گئے ہیں، ان میں سے پہلا ٹاپک آج ہم جو ڈسکشن بھی کریں گے، اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ ہمارا جو یہ ریویژن چل رہی ہے، اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس کو ڈسکشن کریں گے، ایلیبوریٹ کریں گے، کوآپریٹیو ہوں گے۔ اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے، میرے طالب علم بھی میرا ساتھ دیں گے، اور آپ ذرا اس بات پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ رواداری، کیونکہ ہم نے کئی بار کر چکے ہیں، تو اس لیے رواداری کا میننگ تو آپ کو آئی ہوپ آتا ہوگا۔ جن بچوں کو رواداری کا میننگ آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں، اور ذرا رواداری کیا ہے؟ فضان کھڑے ہو کے ذرا بات کریں۔ رواداری کے معنی ہے برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا۔ رواداری کا معنی ہے برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ رکھنا۔ بالکل، اسلام جو ہمارا مذہب ہے، اس نے رواداری پہ زور دیا ہے۔ اس رواداری کے جو چیپٹر میں ہم کن کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے کہ معاشرے میں اس کا کیا فائدہ ہے، نمبر 1، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ رواداری ہوتی کیا ہے اصل میں، اور اسلام نے اس کو کیوں ضروری قرار دیا۔ جب ان سوالوں کے جواب ہمارے دماغ میں آ جائیں گے تو ہمارا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، اب ہم بات کرتے ہیں رواداری، اسلام میں رواداری سے مراد کیا ہے؟ تو اسلام میں غیر مذہب، غیر مسلم، غیر عقیدہ اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں جو بھی ہیں، جو آپ ان کو برداشت کرنا ہے، اور ان لوگوں کا لحاظ رکھنا ہے جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ تو آپ اس بات پہ غور رکھیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اب دیکھیں گے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا اصل فرمان ہے، وہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کسی کو آیت کریمہ یاد ہے؟ چھوٹی سی آیت کریمہ 2 لفظ کی ہے، تو آیت کریمہ یاد ہے؟ ہاں جی، آپ بتائیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، دین اور اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ شاباش۔ اگر آپ دیکھیں کہ جبر، ظلم، زبردستی، اسلام چاہتا ہے کہ مجھے اللہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مانے تو محبت سے مانے، اسے ڈر خوف اس طرح کا نہ ہو کہ بندے اسے ڈرا کے کہیں کہ یہ بندوق تمہیں لگا دینی ہے، یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا، یا تمہیں فلاں چیز نہیں ہوگی۔ تو جبر اور ظلم تو کفار کرتے تھے، مسلمان جب ہونے لگے تو بہت زیادہ جبر اور ظلم کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے کہ ہم بھی ان جیسے نہیں بنیں گے، ہم کسی کو بھی زبردستی بندوق پہ نوک پہ مسلمان نہیں کریں گے، مسلمان نہیں بولیں گے، اپنے عقیدے پہ آنے کے لیے نہیں بولیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ رواداری رکھے۔ آپ کے اخلاق میں پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ رواداری۔ آپ کو برداشت کرنا آنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں، چلو غیر مسلم لوگ تو ہیں نہیں، لیکن اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے پاس غیر مسلم رہتے تو آپ انہیں برداشت کرتے، لیکن ایک اور چیز آپ کو اپنے اندر رواداری میں پہنا سکتے ہیں آپ کو، کہ آپ کیا کریں۔ آپ کے جو والدین کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کے ابو کی، آپ کے چچا کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ، جب بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ آپ اپنے ادب، آپ بڑوں کا ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، یعنی اپنے چاچا کے ساتھ، اپنے تایا کے ساتھ، جن کے بھی ساتھ آپ کے گھر والوں کی لڑائی ہو چکی ہے، آپ ان کے ساتھ بھی ادب اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کرنے، اور ان کا لحاظ رکھنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کریں گے۔ اور اگر آپ اپنے پہلی عادت میں رواداری اپنا لیں گے تو آپ کے معاشرے میں امن سکون ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے غیر مسلموں کے لیے، کہ جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کے عقیدے کو یا اس طرح جھوٹا نہ کہیں، ان کے خداؤں کو جھوٹا نہ کہیں، اس طرح نہ کہیں کہ وہ غصے میں آ کے آپ کے خداؤں، آپ کے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہنا شروع کر دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب غیر مسلم، جیسے آپ نے اگر دیکھا ہو تو رواداری بہت ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے کا لیے تو بہت ضروری ہے،
کیسے؟ آپ چند دن پیچھے جائیں تو آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا. اس واقعے میں سلان بیٹا اس واقعے میں کیا ہوا تھا کہ ایک سری لنکن شہری تھا, سری لنکا سے یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے آیا تھا. اب اس کی بیٹی بھی تھی, اس کے بچے بھی تھے, اس کی بیوی بھی تھی, اس کی ماں باپ بھی تھے, اس کے بھائی بھی تھے. جیسے ہم سارے بہت سارے لوگ سعودیہ میں, انگلینڈ میں کہیں بھی جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, اور وہ ادھر آیا پیسے کمانے کے لیے, سیال کوٹ میں رہ رہا تھا, وہاں پہ فیکٹری میں کام کر رہا تھا, وہاں کا مینیجر تھا, اور وہاں کے جو ورکر تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے, کم پڑھے لکھے لوگ تھے, نہیں جانتے تھے, اور جب مولانا صاحب یا اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اچھی طرح گائیڈ نہیں کرتے. اسلام کا بہت بڑا جز ہے, آپ کے اخلاق کا بہت بڑا جز ہے رواداری. انہوں نے رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور انہیں اسلام کے نام پہ, کیونکہ وہ غیر مسلم ہے, اس نام پہ قتل کر دیا, مار کے سب نے, اور اوپر سے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے, نعرہ رسالت لگاتے تھے. سلان بیٹا آپ نے اگر اپنے ٹیکسٹ بک میں غور کیا ہو تو ذرا مجھے بتائیں, کسی غیر مسلم کو, کسی ہندو کو, کسی عیسائی کو جو اسلام میں نہ ہو, اس کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے, اس کے بارے میں حضور کا فرمان کیا ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ جس نے بھی کسی غیر مسلم کو ہلاک کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ غیر مسلم کو قتل کرے گا, رواداری نہیں رکھے گا, غیر مسلم کو بے بنیاد اور بے وجہ, اسے اس لیے کہ وہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. تو بتائیں, جو اسلام کے نام پہ قتل کے بار بار کر رہے تھے, قتل کرنا ہے, ہم نے قتل کرنا ہے, ہم نے قتل کرنا ہے, تو انہوں نے کیا اچھا کیا تھا؟ نہیں اچھا کیا تھا نا. اب دیکھیں کیا وہ انہوں نے اسلام کا کام حکم مانا تھا, انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف گئے تھے, اللہ کے حکم کے خلاف گئے تھے. اللہ کا حکم تو رواداری کا ہے, اللہ نے تو کہا ہے رواداری رکھو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ آپ کے اخلاق کا بہترین جز ہے رواداری. اور رواداری کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ بتائیں. سامعہ بیٹا آپ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا. ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا اچھے سے خیال رکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک گوشے سے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی. یہ رواداری کی سب سے بڑی مثال ہے. جی بالکل, رواداری کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال سن رہے تھے ہم سامعہ سے, کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نجران, ایک علاقہ نجران, جہاں سے ایک ڈیلیگیشن وفد چند لوگ آئے, تجارت کرنے آئے ہوں گے, کچھ کرنے آئے ہوں گے, کچھ بھی کام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے کہ تاکہ یہ وہاں پہ اسلام پھیلائیں. انہیں تبلیغ کرنا شروع کی, تبلیغ کی تو انہوں نے انکار کر دیا, مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم مسلمان نہیں ہوں گے. ان کا مذہب تھا, عقیدہ تھا عیسائیت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں, اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو جب ان کی عبادت کا وقت, بلکہ انہیں محبت کے ساتھ اپنی مسجد میں ایک ایسا جگہ, گوشہ, کونا دیا کہ آپ یہاں پہ اپنی مقصود عبادت کر لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں, تھوڑے عقیدہ جن کا چینج ہوتا ہے, فرقہ واریت میں جیسے شیعہ, سنی, وہابی, اس میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں, یہ بھی بہت غلط چیز ہے. لیکن آپ ان سے بچیں گے, آپ سب سے محبت کریں گے, آپ امن کا درس دیں گے, آپ معاشرے میں سکون کا درس دیں گے. رواداری کا سب سے بڑا فائدہ, اپنے اخلاق میں کو بہتر بنانے کا پہلا جو سیڑھی ہم نے یاد کی ہے وہ رواداری تھی. اور رواداری میں ہم کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ ہمیں امن, سکون, محبت کے ساتھ رہیں گے. جب ہم ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنے کی ہمت ہوگی, جب ہم دوسرے کا ایک باتیں لحاظ رکھنے کی ہمت ہوگی. اصل میں اگر میں پریکٹیکل بتاؤں, اگر میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں تو آپ بھی تو برا بھلا کہہ سکتے ہیں نا, آپ کی زبان بھی ہے, کوئی روک تو نہیں سکتا. آپ کیا کرتے ہیں, اس کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اچھے لفظوں سے اسے منع کرتے ہیں, یا آپ اس کا لحاظ کر کے آپ اس سے بدتمیزی نہیں کرتے. تو یہ برداشت کرنا اور لحاظ رکھنا ہے, اسی عمل کو رواداری بولتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا بھی ہے نا, تو آپ اسے 1 بار 2 بار 3 بار
اور بعض اوقات اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ بڑا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ برداشت کریں, لحاظ رکھیں, اللہ کی رضا کی خاطر بدلہ لیتے ہوئے بھی آپ کے اندر اللہ نے طاقت بھی رکھی ہے. اگر آپ نے زین نے اس کو تھپڑ مارا فضان کو, اور فضان بھی تھپڑ مار سکتا ہے زین کو, لیکن فضان کہتا نہیں میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا, یا میں نے رواداری برداشت کر لیا, یہ ساری چیزیں, تو یہ ان کا بہت بڑا اجر ہے, ان کا بہت بڑا اجر ہے. رواداری ویسے آپ کو کوئی نقصان تو رواداری یعنی کہ نہیں پہنچاتا, یعنی کسی کا غیر عقیدہ یا چیزیں ایسی جو ناپسند ہوں آپ کو, آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے اور ان کا لحاظ رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, اور عفو درگزر کا ٹاپک ہوگا ہمارا. آپ ایسے کریں گے گھر کے لوگوں سے عفو درگزر, یہ جو رواداری اس کے بارے میں تو بتائیں گے آپ, لیکن پوچھیں گے کیا عفو درگزر کیا ہوتا ہے, رحم دلی کیا ہوتی ہے, عفو درگزر کی مثالیں اسلام میں کیا کیا مثالیں ہیں, اور ہمارے علاقے میں کون کون رحم دل لوگ ہیں, وہ کیا رحم دلی کرتے ہیں, انہوں نے کیا کیا رحم دلی, اس کے بارے میں آپ ریسرچ بھی کریں گے, پوچھیں گے بھی. اصل مقصد نمبرز لینا نہیں ہے, اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ تعالی بولیں انشاءاللہ تعالی ہم نے جو پڑھا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنے اخلاق کا حصہ بنائیں گے کس کو, رواداری کو بھی رواداری رکھیں گے. ہم کیا کریں گے, کسی غیر مسلم کو اس بنیاد پہ قتل نہیں کریں گے کہ اس کا عقیدہ کوئی اور ہے. ہم کسی کو قتل اس لیے غیر مسلم کو بھی قتل نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ حامی و ناصر ہو.